نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ و تسلیم بعد ذلک قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ القدیم والفرقان العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ و تسلیم۔ آج مجھے جس عنوان پر لب کشائی کرنا ہے وہ ہے ضرورت مرشد۔ آج بعض ایسے نادان بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ آج مرشد کی کیا ضرورت ہے، ہم بغیر مرشد کے بھی خدا تک پہنچ سکتے ہیں، جبکہ خدا تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے ایک وسیلہ تلاش کرو۔ تو اس آیت میں وسیلے سے مراد مرشد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو صحابہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وسیلہ بنی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما کر گئے تو صحابہ کی ذات تابعین کے لیے وسیلہ بنی۔ یاد رکھو ہر دور میں خدا تک پہنچنے کے لیے جو وسیلہ بنتے ہیں انہی کو مرشد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے لیے ہم کو کئی وسیلے کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے ہم کو پیسے کمانا پڑتا ہے، اس کے بعد اناج لانا پڑتا ہے، اس کے بعد پکا کر بعد میں کھانا پڑتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب ہم کو ایک جسمانی غذا کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو اتنے سارے وسیلے اختیار کرنے کی ضرورت ہے، تو سوچ کر دیکھو دل کی غذا کے لیے، روحانی غذا کے لیے کیا ہم کو وسیلے کی ضرورت نہیں؟ اسی وسیلے کو مرشد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بغیر مرشد کے ہم خدا تک پہنچ نہیں سکتے۔ ہم نے مرشد کے مقام مرتبے کو نہیں سمجھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتہ، ایک مرشد کا مقام اپنی قوم میں ایسا ہے جیسا ایک نبی کا مقام ان کی امت میں ہوتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی مرشد نہیں اس کا مرشد شیطان ہوتا ہے۔ یاد رکھو خدا تک پہنچنے کے لیے جو ہمیں سفر طے کرنا ہے اس سفر میں سوائے رہبر کے ہم خدا تک نہیں پہنچ سکتے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سفر میں پہلے رہبر کو تلاش کرنا چاہیے، بعد میں سفر کا طے ہونا ہوتا ہے تاکہ سفر پر چلتے وقت سیدھے راستے پر چل سکے، ورنہ راستے میں بہت گڑھے اور کنویں ہیں۔ اسی طرح جب ہم ذکر اللہ میں بھی بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ذکر شروع نہیں کرتے بلکہ سب سے پہلے ہم کو اپنے مرشد کا مشاہدہ پڑھنا پڑتا ہے، مرشد کا مشاہدہ کرنا پڑتا ہے، اور بعد میں مرشد کا سلسلہ پڑھنا پڑتا ہے، بعد میں ہم ذکر اللہ کے ذریعے خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ مرشد کی ضرورت کیا ہے، اور مرشد کے بغیر خدا کا دیدار حاصل نہیں کر سکتے، اور مرشد کے بغیر کی جانے والی تمام عبادتیں بھی بیکار ہیں۔ حاضرین، دنیا میں کوئی بھی علم حاصل کرنا یا کوئی فن سیکھنا ہو تو اس کے لیے کسی استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ فقط کتابوں کے پڑھ لینے سے کوئی کامل و مکمل نہیں بن سکتا۔ دنیا میں کوئی ایسا فن نہیں ہے جس میں کسی ماہر استاد کی ضرورت نہ ہو۔ اسی طرح اسلام دین میں ہدایت بھی ایک علم و فن ہے جو اس کے ماہر مرشد ہوتے ہیں۔ یاد رکھو استاد دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک استاد ظاہری ہوتا ہے جو ظاہری علم سے شاکر فیضیاب ہوتے ہیں، اور ایک استاد باطنی ہوتا ہے جسے مرشد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسا کہ جب ظاہری استاد یہ سبق دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو مہدویت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو باطنی استاد یہ سبق دیتے ہیں جن کو مرشد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی عمل کو ہی مہدویت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سامعین، مرشد کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ انسان اپنے مرشد کی تربیت میں رہ کر ایسی روح حاصل کرتا ہے جو مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے اور اپنے رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ یاد رکھو مرشد اپنے مرید کو کبھی بھی فنا فی اللہ کے مقام پر ٹھہرنے نہیں دیتا بلکہ باقی باللہ کے مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ مرشد کا صرف تصور مرید کی آنکھوں کا وہ چشمہ ہے جس میں مرید 1,80,000 پیغمبروں کو انتہائی قریب سے دیکھ سکتا ہے۔
کہتے ہیں کہ مرشد کے میم میں مصطفیٰ کا نور پایا جاتا ہے، مرشد کے رے میں رب کا ظہور پایا جاتا ہے، مرشد کے شین میں شرابن طہور پایا جاتا ہے، اور مرشد کے دال میں دیدار یار پایا جاتا ہے۔ کچھ عاشقین ایسے بھی ہوتے ہیں جو مرشد کے تصور سے نماز پڑھتے ہیں۔ اس پر شاعر کہتا ہے کہ مرشد کو تصور میں رکھ کر نماز پڑھتا ہوں، دنیا جانتی نہیں میں کون سی نماز پڑھتا ہوں، نہ فرض کی نہ سنت کی نماز پڑھتا ہوں، میں تو عاشق ہوں، عشق کی نماز پڑھتا ہوں۔ ایک شاعر جو باطنی گہرائیوں میں جا کر مرشد کے تعلق سے اس شعر کو کہتا ہے کہ ذاکروں کے سوا کوئی کیا پہچان اپنے مرشد کو، میرا مرشد ہی خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ یاد رکھو جس کا مرشد ہے اس کا دل ایک باغ کے مانند ہے، جس میں شریعت، معرفت، نبوت، ولایت، رب کی ربوبیت کے پھول کھلتے ہیں، جبکہ بغیر مرشد کے اس کا دل ایک جنگلی باغ کے مانند ہے، جس میں انا، تکبر، حسد، شرک، کینہ کے کانٹوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے باری تعالیٰ ہم تمام کو مرشدین کا ادب و احترام کرنے کی، ہر لمحہ اپنے مرشد سے فیض معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی نظر کرم ہر لمحہ ہم پر عطا فرمائے، ان کی صحبت میں بیٹھنے کے قابل بنائے، کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی، حق بولنے، حق سننے، حق کو سمجھ کر زندگی کو بندگی میں تبدیل کرتے ہوئے ہمارا خاتمہ ایمان پر بالخیر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔